یاد رکھیں کہ تمام صحابہ کرام و اہل بیت، ان سے عقیدت و محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں نا اتھا چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکتا، جہاں پر کسی بھی ہستی کے نام کے ساتھ صحابی آ جائے، کیا آ جائے؟ کوئی بھی ہستی ہو جس کے نام کے ساتھ صحابی آ جائے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں زبان درازی کریں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور اہل بیت کے بارے میں تو خود فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو جو بھی اہل بیت اور صحابہ ہیں، ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی حوالے سے ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے۔ اللہ ہمیں محفوظ صدا رکھنا میرے خدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ ہمیں با ادب بنائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، سبیل لگائی جاتی ہے، اچھی بات ہے، لنگر وغیرہ لوگ پکاتے ہیں، ختم کا اہتمام، دعا کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں۔ لیکن خاص طور پر میں آپ کو ایک ایصال ثواب کا بڑا خوبصورت طریقہ بتاؤں گا، ہم سب انشاءاللہ مل کر اگر اس پر عمل کریں ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ سب۔ کل 13 تاریخ ہے اور 13 تاریخ سے ساون کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے؟ ساون کا مہینہ۔ اور ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے جہاں پر تشریف فرمائے ہیں، ہم نے انہی سے سنا ہے کہ ساون کے مہینے میں اگر کوئی خشک لکڑی بھی زمین پر لگا دی جائے ہری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جی، ہمارے ہاں تو یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ ساون کے مہینے میں چولہے کے اندر بھی گھاس اگ جاتی ہے۔ تو یہ پودے لگانے کا وقت ہے، درخت لگانے کا ٹائم ہے، بیسٹ ٹائم ہے۔ تمام حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم سب کم از کم ایک درخت ضرور لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے۔ اور کسی ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا وہ اخروٹ کا پودا لگا رہے ہیں، عمر ہے 80 سال، کہا آپ اس اخروٹ کے پھل تو کھا نہیں سکیں گے، یہ تو 5-10 سال میں جا کر جوان ہوگا اور پھل دے گا، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بزرگوں نے اخروٹ لگایا تھا وہ ہم نے کھائے ہیں، اور ہم جو لگائیں گے ہماری اولادیں کھائیں گی۔ درخت کی بہت کمی ہے ہمارے ہاں ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ نیم کا درخت ہے نا، نیم کا، یہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک برداشت کرتا ہے اور 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک یعنی سردی برداشت کرتا ہے، اور یہ ماحول دوست ہے، رات کو بھی یہ آکسیجن خارج کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے درخت ہیں، پودے ہیں، یہ 500-1000 روپے کا آپ کو پودا ملے گا، بعض سے بھی سستے ہیں۔ لگائیں، اپنے صحن میں لگائیں، اپنے گھر میں لگائیں، جہاں پر بھی الاؤڈ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کہیں راستے میں لگا دیں، ایسا ظاہر ہے کوئی نہیں کرے گا، لیکن جہاں بھی اجازت ہے ہم میں سے ہر بندے کو درخت ضرور لگانا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ہم سب گاڑی چھاؤں میں کھڑی کرنے کے لیے درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہیں لیکن درخت لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو لگائیں گے انشاءاللہ سب درخت۔ کل سے یہ مہم سٹارٹ کریں، ہم سب انشاءاللہ درخت لگائیں۔ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے ایک چیز کا ذکر نہ کرے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ پانی۔ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا آب خاک پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حسین پیاسے، اگر وہ چاہتے تو ایک لمحے میں دریائے فرات مچلتا ہوا چھلکتا ہوا آپ کے قدموں کے بوسے لیتا، لیکن کیا ہے؟ پانی کی اہمیت بھی تو بتانی تھی کہ پانی کیا چیز ہے۔ اس پر ہمارا ایک بیان بھی ہوا تھا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بار بار ریمائنڈ بھی کرائیں، پانی بہت احتیاط سے استعمال کریں، پانی بہت احتیاط سے بقدر ضرورت استعمال کریں۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے تو اللہ وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔